اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ شکست خوردہ روم کے لیے فتح کی خبر۔ جو پیشن گوئی سورہ روم کی ابتدائی آیات میں کی گئی ہے وہ قرآن مجید کے کلام الہی ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے کی نمایاں ترین شہادتوں میں سے ایک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تاریخی واقعات پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالی جائے جو ان آیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 8 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قیصر روم ماریس کے خلاف بغاوت ہوئی اور ایک شخص فوکاس تخت سلطنت پر قابض ہو گیا۔ اس شخص نے پہلے تو قیصر کی آنکھوں کے سامنے اس کے 5 بیٹوں کو قتل کر دیا، پھر خود قیصر کو قتل کرا کے باپ بیٹوں کے سر قسطنطنیہ میں برسر عام لٹکوا دیے، اور اس کے چند روز بعد اس کی بیوی اور 3 لڑکیوں کو بھی مروا ڈالا۔ اس واقعے سے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو روم پر حملہ آور ہونے کے لیے بہترین اخلاقی بہانہ مل گیا۔ قیصر ماریس اس کا محسن تھا، اس کی مدد سے پرویز کو ایران کا تخت نصیب ہوا تھا، اسے وہ اپنا باپ کہتا تھا۔ اس بنا پر اس نے اعلان کیا کہ میں غاصب فوکاس سے اس ظلم کا بدلہ لوں گا جو اس نے میرے مجازی باپ اور اس کی اولاد پر ڈھایا ہے۔ 603 عیسوی میں اس نے سلطنت روم کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور چند سال کے اندر وہ فوکاس کی فوجوں کو پے در پے شکستیں دیتا ہوا ایک طرف ایشیائے کوچک میں ایڈیسیا موجودہ اورخا تک اور دوسری طرف شام میں حلب اور انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ روم کے اعیان سلطنت یہ دیکھ کر کہ فوکاس ملک کو نہیں بچا سکا، افریقہ کے گورنر سے مدد کے طالب ہوئے۔ اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو ایک طاقتور بیڑے کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیا۔ اس کے پہنچتے ہی فوکاس معزول کر دیا گیا، اس کی جگہ ہرقل قیصر بنا دیا گیا، اور اس نے برسر اقتدار آ کر فوکاس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے ماریس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ سن 610 عیسوی کا واقعہ ہے، اور یہ وہی سال ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب رسالت پر سرفراز ہوئے تھے۔ خسرو پرویز نے جس اخلاقی بہانے کو بنیاد بنا کر جنگ چھیڑی تھی، فوکاس کے عزل اور قتل کے بعد وہ ختم ہو چکا تھا۔ اگر واقعی اس کی جنگ کا مقصد غاصب فوکاس سے اس کے ظلم کا بدلہ لینا ہوتا تو اس کے مارے جانے کے بعد اس کو نئے قیصر کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے تھی، مگر اس نے پھر بھی جنگ جاری رکھی، اور اب اس نے جنگ کو مجوسیت اور مسیحیت کی مذہبی جنگ کا رنگ دے دیا۔ عیسائیوں کے جن فرقوں کو سرکاری کلیسا نے ملحد قرار دے کر سالہ سال سے تختہ مشق ستم بنا رکھا تھا، یعنی نستوری اور یعقوبی وغیرہ، ان کی ساری ہمدردیاں بھی مجوسی حملہ آوروں کے ساتھ ہو گئیں، اور یہودیوں نے بھی مجوسیوں کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ خسرو پرویز کی فوج میں بھرتی ہونے والے یہودیوں کی تعداد 26,000 تک پہنچ گئی۔ ہرقل آ کر اس سیلاب کو نہ روک سکا۔ تخت نشین ہوتے ہی پہلی اطلاع جو اسے مشرق سے ملی وہ انطاکیہ پر ایرانی قبضے کی تھی۔ اس کے بعد 613 عیسوی میں دمشق فتح ہوا، پھر 614 عیسوی میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ایرانیوں نے مسیحی دنیا پر قیامت ڈھا دی۔ 90,000 عیسائی اس شہر میں قتل کیے گئے۔ ان کا سب سے زیادہ مقدس کلیسا کنیست القیامہ ہولی سیپلکھر برباد کر دیا گیا۔ اصلی صلیب جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اسی پر مسیح نے جان دی تھی، مجوسیوں نے چھین کر مدائن پہنچا دی۔
لاٹ پادری زکریا کو بھی وہ پکڑ لے گئے اور شہر کے تمام بڑے گرجوں کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ اس فتح کا نشہ جس بری طرح خسرو پرویز پر چڑھا تھا، اس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو اس نے بیت المقدس سے ہرقل کو لکھا تھا۔ اس میں وہ کہتا ہے، سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینہ اور بے شعور بندے ہرقل کے نام۔ تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا۔ اس فتح کے بعد 1 سال کے اندر اندر ایرانی فوجیں اردن، فلسطین اور جزیرہ نما سینا کے پورے علاقے پر قابض ہو کر حدود مصر تک پہنچ گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ معظمہ میں ایک اور اس سے بدرجہ زیادہ تاریخی اہمیت رکھنے والی جنگ برپا تھی۔ یہاں توحید کے علمبردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اور شرک کے پیروکار سرداران قریش کی رہنمائی میں ایک دوسرے سے برسر جنگ تھے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ 615 عیسوی میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر حبش کی عیسائی سلطنت میں جو روم کی حلیف تھی پناہ لینی پڑی۔ اس وقت سلطنت روم پر ایران کے غلبے کا چرچا ہر زبان پر تھا۔ مکے کے مشرکین اس پر بغلیں بجا رہے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ دیکھو، ایران کے آتش پرست فتح پا رہے ہیں اور وحی و رسالت کے ماننے والے عیسائی شکست پر شکست کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہم عرب کے بت پرست بھی تمہیں اور تمہارے دین کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ ان حالات میں قرآن مجید کی یہ سورہ نازل ہوئی اور اس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ قریب کی سرزمین میں رومی مغلوب ہو گئے ہیں، مگر اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر ہی وہ غالب آ جائیں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی دی ہوئی فتح سے اہل ایمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ اس میں ایک کے بجائے 2 پیشن گوئیاں تھیں۔ ایک یہ کہ رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا، دوسری یہ کہ مسلمانوں کو بھی اسی زمانے میں فتح حاصل ہوگی۔ بظاہر دور دور تک اس کے آثار موجود نہ تھے کہ ان میں سے کوئی ایک پیشن گوئی بھی چند سال کے اندر اندر پوری ہو جائے گی۔ ایک طرف مٹھی بھر مسلمان تھے جو مکے میں مارے اور کھدیڑے جا رہے تھے، اور اس پیشن گوئی کے بعد بھی 8 سال تک ان کے لیے غلبہ و فتح کا کوئی امکان کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ دوسری طرف روم کی مغلوبیت روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ 619 عیسوی تک پورا مصر ایران کے قبضے میں چلا گیا، اور مجوسی فوجوں نے طرابلس کے قریب پہنچ کر اپنے جھنڈے گاڑ دیے۔ ایشیائے کوچک میں ایرانی فوجیں رومیوں کو مارتی دباتی باسفورس کے کنارے تک پہنچ گئیں، اور 617 عیسوی میں انہوں نے عین قسطنطنیہ کے سامنے خلقدون موجودہ قاضی کوئی پر قبضہ کر لیا۔ قیصر نے خسرو کے پاس ایلچی بھیج کر نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ میں ہر قیمت پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس نے جواب دیا کہ اب میں قیصر کو اس وقت تک امان نہ دوں گا جب تک وہ پابا زنجیر میرے سامنے حاضر نہ ہو اور اپنے خدائے مصلوب کو چھوڑ کر خداوند آتش کی بندگی نہ اختیار کر لے۔ آخر کار قیصر اس حد تک شکست خوردہ ہو گیا کہ اس نے قسطنطنیہ چھوڑ کر قرطاجنہ موجودہ ٹیونس منتقل ہو جانے کا ارادہ کر لیا۔ غرض انگریز مورخ گبن کے بقول قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کے بعد بھی 7-8 برس تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی، بلکہ غلبہ تو درکنار، اس وقت تک تو کسی کو یہ امید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہ جائے گی۔
قرآن کی یہ آیات جب نازل ہوئیں تو کفار مکہ نے ان کا خوب مذاق اڑایا، اور ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شرط بندھی کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب آ گئے تو 10 اونٹ میں دوں گا، ورنہ 10 اونٹ تم کو دینے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرط کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں فی بضع السنین کے الفاظ آئے ہیں، اور عربی میں بضع کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے، اس لیے 10 سال کے اندر کی شرط کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ابی سے پھر بات کی اور نئے سرے سے یہ شرط طے ہوئی کہ 10 سال کے اندر فریقین میں سے جس کی بات غلط ثابت ہوگی وہ 100 اونٹ دے گا۔ سن 622 عیسوی میں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ادھر قیصر ہرقل خاموشی کے ساتھ قسطنطنیہ سے بحر اسود کے راستے طرابزون کی طرف روانہ ہوا، جہاں اس نے ایران پر پشت کی طرف سے حملہ کرنے کی تیاری کی۔ اس جوابی حملے کی تیاری کے لیے قیصر نے کلیسا سے روپیہ مانگا، اور مسیحی کلیسا کے اسوق اعظم سرجیس نے مسیحیت کو مجوسیت سے بچانے کے لیے گرجاؤں کے نذرانوں کی جمع شدہ دولت سود پر قرض دی۔ ہرقل نے اپنا حملہ 623 عیسوی میں آرمینیا سے شروع کیا، اور دوسرے سال 624 میں اس نے آذربائیجان میں گھس کر زرتشت کے مقام پیدائش ارمیہ کو تباہ کر دیا، اور ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہی سال تھا جس میں مسلمانوں کو بدر کے مقام پر پہلی مرتبہ مشرکین کے مقابلے میں فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح وہ دونوں پیشن گوئیاں جو سورہ روم میں کی گئی تھیں 10 سال کی مدت ختم ہونے سے پہلے بیک وقت پوری ہو گئیں۔ پھر روم کی فوجیں ایرانیوں کو مسلسل دباتی چلی گئیں۔ 627 عیسوی میں نینوا کی فیصلہ کن لڑائی میں انہوں نے سلطنت ایران کی کمر توڑ دی۔ اس کے بعد شاہ نے ایران کی قیام گاہ دستگرد دسکرت الملک کو تباہ کر دیا گیا، اور آگے بڑھ کر ہرقل کے لشکر عین تیسفون کے سامنے پہنچ گئے، جو اس وقت ایران کا دارالسلطنت تھا۔ 628 عیسوی میں خسرو پرویز کے خلاف گھر میں بغاوت رونما ہوئی، وہ قید کیا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 18 بچے قتل کر دیے گئے، اور چند روز بعد وہ خود قید کی سختیوں سے ہلاک ہو گیا۔ یہی سال تھا جس میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی، جسے قرآن فتح عظیم کے نام سے تعبیر کرتا ہے، اور یہی سال تھا جس میں خسرو پرویز کے بیٹے قباد ثانی نے تمام رومی مقبوضات سے دستبردار ہو کر اور اصلی صلیب واپس کر کے روم سے صلح کر لی۔ 629 عیسوی میں قیصر مقدس صلیب کو اس کی جگہ رکھنے کے لیے خود بیت المقدس گیا، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد کسی کے لیے بھی اس امر میں شبہ کی گنجائش ہی نہ رہی کہ قرآن کی پیشن گوئی بالکل سچی تھی۔ عرب کے بکثرت مشرکین اس پر ایمان لے آئے۔ ابی بن خلف کے وارثوں کو شرط ہار کر شرط کے اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کرنے پڑے۔ وہ انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حکم دیا انہیں صدقہ کر دیا جائے، کیونکہ شرط اس وقت ہوئی تھی جب شریعت میں جوئے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، مگر اب حرمت کا حکم آ چکا تھا، اس لیے حربی کافروں سے شرط کا مال تو لے لینے کی اجازت دے دی گئی، مگر ہدایت کی گئی کہ اسے خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے۔ آیت کا ترجمہ: اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ سورہ روم آیت 4۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو سعید
خدری رضی اللہ عنہ، سفیان ثوری، سدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات کا بیان ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی فتح اور جنگ بدر میں مشرکین پر مسلمانوں کی فتح کا زمانہ ایک ہی تھا، اس لیے مسلمانوں کو دوہری خوشی حاصل ہوئی۔ یہی بات ایران اور روم کی تاریخوں سے بھی ثابت ہے۔ سن 624 عیسوی ہی وہ سال ہے جس میں جنگ بدر ہوئی، اور یہی وہ سال ہے جس میں قیصر روم نے زرتشت کا ملک تباہ کیا اور ایران کے سب سے بڑے آتش کدے کو مسمار کر دیا۔ نعش فرعون کا استحفاظ، یہ قرآن کی نہایت ہی عظیم پیشن گوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی صداقت کی ایک واضح دلیل ہے۔ جس وقت قرآن میں یہ پیشن گوئی سامنے آئی تھی، اس وقت تک فرعونِ مصر کی قبروں اور نقشوں کا حال منکشف نہیں ہوا تھا۔ اہراموں میں داخل ہونے اور فرعونہ کے مقبروں اور تابوتوں کو کھولنے کا کام زمانہ حال میں ہوا ہے۔ 1907 سے پہلے یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ دور موسیٰ کے فرعون غریق کی لاش محفوظ ہے یا نہیں۔ 3000 سال سے زیادہ پرانے واقعے کے متعلق حالیہ انکشاف نے قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل منکرین کے لیے فراہم کر دی ہے۔ آیت کا ترجمہ: اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت رہے۔ آج تک وہ مقام جزیرہ سینا کے مغربی ساحل پر موجود ہے جہاں فرعون کی لاش تیرتی ہوئی پائی گئی تھی۔ اس کو موجودہ زمانے میں جبل فرعون کہتے ہیں، اور اسی کے قریب ایک گرم چشمہ ہے جس کو مقامی آبادی نے حمام فرعون کے نام سے موسوم کر رکھا ہے۔ اس کی جائے وقوع ابو زنیمہ سے چند میل اوپر شمال کی جانب ہے، اور علاقے کے باشندے اس جگہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش یہاں پڑی ہوئی ملی تھی۔ اگر یہ ڈوبنے والا وہی فرعون منفتح ہے جس کو زمانہ حال کی تحقیق نے فرعون موسیٰ قرار دیا ہے، تو اس کی لاش آج تک قاہرہ کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ 1907 میں سر گرافٹن اسمتھ نے اس کی ممی پر سے جب پٹیاں کھولی تھیں، اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی پائی گئی تھی جو کھاری پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی ہم تو سبق آموز اور عبرت انگیز نشانات دکھائے ہی جائیں گے، اگرچہ اکثر انسانوں کا حال یہ ہے کہ کسی بڑی سے بڑی عبرت ناک نشانی کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں۔ یاجوج ماجوج کی عالمگیر یورش۔ یاجوج سے مراد روس اور شمالی چین کے وہ قبائل ہیں جو تاتاری، منگولی، ہن اور سیتھن وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں اور قدیم زمانے سے متمدن ممالک پر حملے کرتے رہے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے حملوں سے بچنے کے لیے قفقاز کے جنوبی علاقے میں دربند اور داریال کے استحکامات تعمیر کیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے سیلاب وقتاً فوقتاً اٹھ کر ایشیا اور یورپ دونوں طرف رخ کرتے رہے ہیں۔ بائبل کی کتاب پیدائش باب 10 میں ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل میں شمار کیا گیا ہے، اور یہی بیان مسلمان مورخین کا بھی ہے۔ حزقیل کے صحیفے باب 38 اور 39 میں ان کا علاقہ روس اور توبل موجودہ توبالسک اور مسک موجودہ ماسکو بتایا گیا ہے۔ اسرائیلی مورخ یوسنیوس ان سے مراد سیتھین قوم لیتا ہے جس کا علاقہ بحر اسود کے شمال اور مشرق میں واقع تھا۔ جردم کے بیان کے مطابق ماجوج کوکیشیا کے شمال میں بحر خرزر کے قریب آباد تھے۔ ان کے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے کوئی شکاری درندہ یکایک پنجرے یا بندھن سے چھوڑ دیا گیا ہو۔ وعدہ حق پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا کا اشارہ صاف طور پر اس طرف ہے کہ یاجوج و ماجوج کی یہ عالمگیر یورش آخری زمانے میں ہوگی اور اس کے بعد جلد ہی قیامت آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد اس معنی کو اور زیادہ کھول دیتا ہے
جو مسلم نے حذیفہ بن اسید الغفاری کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو: دھواں، دجال، دابۃ الارض، مغرب سے سورج کا طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کی یورش، اور 3 بڑے خسوف: زمین کا دھسنا یا لینڈ سلائیڈ، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں۔ پھر سب سے آخر میں یمن سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی، یعنی بس اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یاجوج ماجوج کی یورش کا ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے پیٹوں کی حاملہ، کہ نہیں کہہ سکتے کب وہ بچہ جن دے، رات کو یا دن کو۔ لیکن قرآن مجید اور حدیث میں یاجوج و ماجوج کے متعلق جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ مترشح نہیں ہوتا کہ یہ دونوں متحد ہوں گے اور مل کر دنیا پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ہو سکتا ہے قیامت کے قریب کے زمانے میں یہ دونوں آپس ہی میں لڑ جائیں اور پھر ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کی موجب بن جائے۔ یہود کی ذلت و مسکنت، ضربت علیہم الذلت والمسکنہ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تا قیامت ہے۔ اس میں فلسطین کی موجودہ اسرائیلی حکومت بن جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اول تو آیت تمام یہودی ملت کے بارے میں بحیثیت مجموعی ایک حکم لگاتی ہے، اس کے ایک ایک فرد یا افراد کے چھوٹے چھوٹے مجموعوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ اس کیفیت کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہونے کے بعد سے قیامت تک ان پر من حیث المجموع دنیا بھر میں طاری رہے گی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس طویل مدت کے دوران میں کبھی کسی مختصر مدت کے لیے بھی زمین کے کسی گوشے میں انہیں قوت و اقتدار نصیب نہ ہو۔ دراصل اس آیت کو سمجھنے کے لیے یہودی قوم کی اس تاریخ سے واقف ہونا ضروری ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے آج تک گزری ہے۔ اس تاریخ کو اور ان کی موجودہ حالت کو جو بحیثیت مجموعی دنیا میں آج بھی پائی جاتی ہے، بغور دیکھا جائے تو قرآن مجید کے ان ارشادات کی پوری تصدیق ہوتی ہے۔ آیت کا ترجمہ: اور جب اعلان کر دیا تیرے رب نے کہ وہ قیامت تک ان پر کسی نہ کسی ایسے شخص کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب دے گا۔ سورہ اعراف 167۔ ان پر ذلت تھوپ دی گئی جہاں بھی وہ پائے جائیں، بجز اس کے کہ کہیں ان کو اللہ کی طرف سے اور انسانوں کی طرف سے تحفظ کی ضمانت مل جائے۔ سورہ آل عمران آیت 112۔ پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ وقتاً فوقتاً دنیا کے کسی گوشے میں کوئی نہ کوئی طاقت ایسی اٹھتی رہی ہے جو یہودیوں کو خوب مارتی کھدیڑتی رہی، اور جہاں کہیں بھی وہ بخیریت رہے ہیں اپنے بلبوتے پر نہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے مواقع کی بنا پر کسی دوسرے ہی انسانی گروہ کی حمایت میں آ جانے کی وجہ سے رہے ہیں۔ موجودہ یہودی ریاست بھی برطانیہ اور امریکہ کی حمایت ہی میں قائم ہوئی ہے اور باقی ہے۔ یہ حمایت جس وقت بھی ہٹے گی اس ریاست کا حشر دنیا دیکھ لے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو فنا نہیں کرنا چاہتا بلکہ نمونہ عبرت بنا کر باقی رکھنا چاہتا ہے۔ اگر اس پر مسلسل عذاب کا کوڑا برستا رہتا تو یہ کبھی کی فنا ہو چکی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس کے باقی رہنے کا یہ انتظام کر دیا ہے کہ کہیں وہ پیٹی جاتی ہے تو کہیں اسے پناہ بھی مل جاتی ہے۔ اس طرح یہ 2500 برس سے لا یموت فیہا ولا یحییٰ کی مصداق اس دنیا میں جیے جا رہی ہے۔